ایک واقعہ میں اکثر سناتا رہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ نماز کے لیے جا رہے تھے، گھوڑا ساتھ تھا، گھوڑے کے اوپر لگام زین ہر چیز بڑی عمدہ لگی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے اندر جانے لگے تو ایک آدمی کھڑا تھا، اس کو کہا یار تو یہ تھوڑی دیر میرا گھوڑا پکڑ کے کھڑا رہو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ آپ اندر چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ پیچھے سے جس آدمی کو وہ گھوڑے کی رسی دے کر گئے تھے، اس کے دل میں خیال آیا یار کیوں نہ ہو اسی لگام اسی زین اسی کو بیچ لوں۔ اس نے گھوڑا ادھر ہی چھوڑا، وہ اتار کے جا کے بیچ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے جب واپس آئے، باہر نکلا، دیکھا گھوڑا کھڑا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ آگے جاتے ہیں تو جو ان کی چیز تھی وہ ایک دکاندار کے پاس وہ بیچ کے چلا گیا تھا، پڑی تھی ان کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھئی یہ کون دے کے گیا ہے، کتنے کی؟ اس نے کہا جی ایک آدمی آیا ہے، 2 درہم کی میں نے اس سے یہ چیز خرید لی ہے۔ حضرت علی نے وہ 2 درہم اس کو دیے اور اپنی وہ چیز واپس کر لی، اور فرمانے لگے میرے دل کے اندر یہ بات تھی کہ جب نماز پڑھ کے باہر آؤں گا نا، اس بندے کو 2 درہم دوں گا۔ اس نے میرے گھوڑے کی حفاظت کی ہے، پکڑ کے کھڑا رہا ہے، میں اس کو 2 درہم دوں گا۔ 2 5 10 یعنی جتنے تھے، یعنی اتنے میں اس کو درہم دوں گا۔ اللہ کی شان، ملنے اس کو اتنے ہی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بات میں نے اپنے ذہن کے اندر سوچی ہوئی تھی، وہ چیز اس نے بازار کے اندر بیچ کر پھر بھی پیسے اتنے ہی لیے جتنا میرے ذہن کے اندر خیال تھا کہ میں اس کو دے دوں گا۔ ملا اتنا ہی جتنا اس کے مقدر کے اندر تھا۔ صبر کر جاتا تو حلال طریقے سے مل جاتا، جلد بازی کی تو وہی حرام طریقے سے۔ تو دن کی سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اپنے لیے رزق روزی کا جو بندوبست کرے وہ طریقہ حلال ہو، روزی حلال ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے پھر دن کے اندر بھی کچھ وقت کے لیے اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ ظہر کے وقت بھی، عصر کے وقت بھی، مغرب کے وقت جب دن کا اختتام ہونے لگتا ہے، تو یہ بھی کم از کم اتنی تو شکر گزاری انسان کرے نا اللہ کی کہ انسان دن کی نمازوں کو اور رات کی نمازوں کو پوری پابندی سے ادا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، اللہ نے رات اور دن کا ذکر فرما کے آگے فرمایا ذالکم اللہ، یہ کام کرنے والا اللہ جس نے رات بنائی، جس نے دن بنایا، ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ ربکم، تمہارا رب، جس نے رات بنائی ہے اور جس نے دن بنائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں یہ جس نے یہ کام کیے وہی تمہارا رب ہے، اور یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو رب بھی اکیلا اللہ۔ خالق کل شیء، صرف دن رات کو پیدا نہیں کیا، دن اور رات کی تاریکی اور دن کی روشنی کو صرف پیدا نہیں کیا، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ صرف دن، اللہ فرماتا ہے یہ تو مثال ہے، دن اور رات تو ایک مثال ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، بات آ کے لا الہ پہ ختم ہوتی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، نہیں ہے کوئی پیدا کرنے والا سوائے اس اللہ کے۔ چونکہ پیچھے ذکر تھا دن اور رات کا، تو معنی ہوگا نہیں ہے کوئی دن اور رات کا نظام بنانے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی رات کو سکون کی جگہ بنانے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی دن کو روشن بنانے والا سوائے اللہ کے۔ یہ لا الہ الا ہو آتا ہے نا قرآن مجید میں ایک مقام پہ، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر اللہ تمہارے اوپر رات مسلط کر دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، اللہ کے علاوہ کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لے کے آئے؟ اگلی آیت قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، اگر اللہ تمہارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشنی اور دن بنا دے، اللہ کے علاوہ کون ہے جس کو تم پکارو؟ کون ہے تمہارا بڑا جس کو لے کے آؤ اور وہ تمہارے پاس رات لے کے آئے جس کے اندر تم سکون کر سکو؟ نہ اللہ کے علاوہ کوئی رات لانے والا، نہ اللہ کے علاوہ کوئی دن لانے والا۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ دن اور رات کا نظام بنانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ خالق کوئی نہیں ہے، الا ہو، وہی ہے خالق، وہی ہے رب، وہی ہے سب کچھ پیدا کرنے والا۔ یہ کہہ کے اللہ کہتے ہیں فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟
اللہ رب العزت کا انداز بیان دیکھیں نا قرآن کا، ساری باتیں کر کے اللہ کہتے ہیں انا تؤفکون، اور تم کدھر پھرے جا رہے ہو، تم کسے تلاش کر رہے ہو، تم کن چکروں کے اندر پڑ گئے ہو، تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ ساری مخلوق کا بنانے والا میں، ساری مخلوق کو سجانے والا میں، ساری مخلوق کا نظام چلانے اور بنانے والا میں، اور تم کسی اور کے پیچھے چل پڑے ہو، کسی اور کو ڈھونڈ رہے ہو، کسی اور کو تم نے اپنا معبود مسجود بنا لیا، کسی اور کو تم نے حاجت۔ انا تؤفکون، بتاؤ تمہیں چکر کہاں سے لگ گیا، تمہیں چکر کہاں سے لگ گیا؟ اللہ رب العزت کی کائنات کے اندر بندہ غور و فکر کرے اور رب کو نہ پہچان سکے، اس سے بڑا کم عقل کون ہوگا؟ اگلی کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ان کو بھی چکر لگ گیا تھا جو پہلے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، ان کو بھی اسی طرح چکر لگ گیا تھا، ساری چیزیں دیکھ کے پہچان کے پھر بھی اپنے مالک کو پہچان نہ سکے۔ اللہ الذی، اللہ نے پھر اپنا تعارف دوبارہ کروایا، پہلے رات اور دن کے حساب سے، اب ایک اور حساب سے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرارا، رہنے کی جگہ۔ یہ زمین لوہے کی طرح سخت ہوتی پھر بھی اس پر رہنا مشکل تھا، پانی کی طرح نرم ہوتی پھر بھی اس پہ رہنا مشکل تھا۔ اللہ نے زمین کو ایسے بنایا، ہم اس پہ مکان بھی تعمیر کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر وقت بھی، ہم اس کے اندر ہل چلا کے کھیتی باڑی بھی کر سکتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے اس کی ایسی ساخت بنائی کہ ہم اس کو جس طرح استعمال کریں یہ ہمارے لیے استعمال کے قابل ہے۔ والسماء بنا، آسمان کو چھت بنایا، جیسے خیمے کی ہوتی ہیں نا وہ اوپر جو کناتیں لگی ہوتی ہیں، اوپر جو کپڑا ہوتا ہے ایسے اس نے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح آسمان نے بھی زمین کو ڈھانپا ہوا ہے خیمے کی طرح۔ وَصَوَّرَكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں صورتیں عطا کی، تمہاری صورتیں بھی اللہ نے بنائی، صرف صورتیں نہیں بنائی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، سب سے اچھی صورتیں بنائی۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، یہ اللہ ہے جو مادر رحم کے اندر تمہاری صورتیں بناتا ہے، اور جیسے اس کی مرضی ہوتی ہے اسی طرح بناتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں صورتیں مختلف ہیں، ہر آدمی کی شکل دوسرے سے جدا، کتنا کچھ حصہ ہے انسان کے چہرے کا، جسم کے حساب سے چھوٹا سا حصہ ہے چہرہ، اسی چہرے کے اوپر اللہ کی اتنی کاریگری ہے کہ اربوں انسان دنیا کے اندر موجود ہیں، آپس کے اندر ان کے چہرے نہیں ملتے۔ اس چھوٹی سی جگہ پہ اللہ رب العزت نے اپنی کتنی بڑی کاریگری دکھائی ہے کہ ان کے چہرے آپس کے اندر ملتے نہیں، مزاج نہیں ملتے، چہرے نہیں ملتے، اور ہیں بھی فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بنائے بھی اللہ رب العزت نے خوبصورت ہیں بنائے، چہرے بنائے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا ایک بات دیکھیں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت صورتیں اللہ بناتا ہے، زبان، کان، ناک، آنکھیں، سر کے بال، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، سارے اعضاء کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا وہاں پر کوئی عمل دخل، کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا بہت ہوتا ہے عمل دخل لوگوں کا، وہ لکھ کے دیتے ہیں یہ عورت کے ادھر پیٹ پہ باندھ دو، ادھر باندھ دو، حفاظت ہوگی، یہ کرتے ہیں نا، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے، وہاں پر میرا امر اور میری مرضیاں چلتی ہیں۔ اچھا ساری چیزیں اللہ کے امر سے بنتی ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کا اس کام کے اندر کوئی دخیل نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کسی سے مدد نہیں لیتا، اللہ کسی سے معاونت نہیں مانگتا، یار تم میرے ساتھ تعاون کرو، اس کا اللہ تعالیٰ اکیلا بنا لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اس جنین کو دنیا کے اندر بھی بھیج دیتا ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ انسان اور کتنا عقل سے عاری ہے وہ انسان کہ جب دنیا میں آتا ہے نا، جس نے بنایا، جس نے ٹھہرایا اور جس نے دنیا کے اندر بھیجا، پھر اس کو چھوڑ کے شکرانے دوسروں کے شروع کر دیتا ہے ادا کرنا، پھر فلاں کا صدقہ ہے، پھر فلاں کی نگہبانی، پھر فلاں کے طفیل سے ملا، پھر فلاں کے وسیلے سے ملا، پھر فلاں جگہ پہ نظر ہم نے مانی تھی وہاں سے ملا، پھر فلاں جگہ پہ بیری کا وہ پتا گرا تھا تب ملا، پھر فلاں کی نظر کرم ہوئی تو تب ملا۔ اللہ فرماتے ہیں سارا کچھ کرنے والا میں،
دینے والا میں، صورتیں دینے والا میں، دنیا کے اندر صحیح سالم اس کو بھیجنے والا میں، اور جب بات آئی نا میری عبادت کی اور اب میرا شکرانہ ادا کرنا تھا، شکر ادا کرنا تھا، اب جا کے ماتھے غیروں کے در پہ ٹیک دیے۔ فلما آتاہما صالحا، 9واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں دیا میں نے، فلما آتاہما صالحا، جب مل گیا نا نیک بیٹا، بیٹا بیٹی ہو گئے، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، پھر میاں بیوی ان دونوں نے اللہ کا شریک بنانا شروع کر دیا۔ دیے کس نے اور شکرانے کس کے ادا کیے جا رہے ہیں؟ دی عطا کس نے کیے اور منتیں اور زاریاں کس کے سامنے کی جا رہی ہیں؟ نظر نیازیں کسی اور کے نام کے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں صرف صورتیں نہیں دی، خوبصورت صورت دی ہے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر دنیا کے اندر تمہاری روزی کا جو میں نے بندوبست کیا وہ بھی پاکیزہ چیزوں میں سے کیا۔ اپنے کھانے پینے کے اندر ہم غور کریں، گندم جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا اللہ نے پودا بنایا، اس کے اندر جو چیز ہمارے استعمال کی ہے اور ہماری غذا اور روزی ہے اس کو اللہ نے غلافوں کے اندر محفوظ کیا۔ ایسے ہی ہے، اس کو اللہ نے کیا کیا؟ محفوظ کیا اندر، اس صاف ستھرے دانے کو نکال کے ہم استعمال کرتے ہیں اور باقی جو چیز ہے وہ جانوروں کے استعمال کی۔ پھلوں کے اندر بھی دیکھیں، کچھ پھل ایسے ہیں جن کے اوپر چھلکا ہے، چھلکے جانوروں کے لیے، اندر جو اصل چیز ہے وہ انسان کے لیے۔ کچھ پھل ایسے ہیں جن کو بغیر ان کے اوپر چھلکا نہیں ہے، اتارا نہیں جاتا، ویسے کھایا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کا انتظام کیا، وہ اونچے بنائے۔ کھجور کے اوپر کوئی خاص چھلکا نہیں ہے کہ جس کو اتار کے کھایا جائے، ڈائریکٹ اس کو کھایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی پاک صاف رکھا، اس کا درخت اونچا بنایا، ہاتھ کی پہنچ سے دور۔ رزقکم من الطیبات، اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا پاکیزہ چیزوں میں سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ، اور یہی کام کرنے والا اللہ ربکم، تمہارا رب ہے، جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، صورتیں دی، رزق دیا، یہ ہے اللہ رب تمہارا۔ فتبارک اللہ رب العالمین، برکتیں دینے والا اللہ جو رب العالمین ہے۔ تمہاری اولادوں کے اندر برکتیں بھی اسی نے دی، تمہارے اندر بھی برکت اسی نے ڈالی، تمہارے رزق روزی کے اندر بھی برکتیں ڈالنے والا وہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں هو الحی، وہی اللہ الحی زندہ ہے، وہ ایسا زندہ ہے، قرآن میں آتا ہے الحی الذی لا یموت، جس کے اوپر موت نے آنا نہیں ہے، ایسا زندہ جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ لا الہ الا ہو، پھر وہی بات، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ کیا مطلب؟ نہیں ہے کوئی زمین کو ٹھکانہ بنانے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی آسمان کو چھت بنانے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی تمہیں صورتیں دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی رزق دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی رب سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی برکتیں دینے والا سوائے اللہ کے، اور نہیں ہے کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا سوائے اللہ کے۔ جب اللہ ہے سب کچھ کرنے والا تو اللہ اب نتیجہ نکالتے ہیں، فدعوہ، پکارو بھی اسی کو، جو کل موضوع شروع کیا تھا نا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ جی اللہ نے نتیجہ نکالا، جب سارے کام میں کرتا ہوں تو فدعوہ، پھر پکارنا بھی اسی کو ہے، اور مخلصین لہ الدین، اس کی خالص پکار کرنی ہے، وہاں پر پھر درمیان میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ کر کے جس کو یہ ساری چیزیں نصیب ہو جائیں، اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے، پھر اللہ کی عبادت نصیب ہو جائے، پھر اللہ کی خالص پکار نصیب ہو جائے، تو پھر اس بندے کے لیے بنتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ مومن بندہ کائنات کے اندر غور و فکر کر کے پہچان لیتا ہے اپنے مالک اور اپنے خالق کو، اور اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ دنیا کے اندر ایسے گزرے جنہوں نے کائنات کے اندر غور و فکر کیا، جنہوں نے کائنات کے اندر اپنی نظر دوڑائی، تحقیق کی، تفتیش کی، ان کو مختلف چیزیں نظر آئیں، انہوں نے کائنات کے عجوبے تلاش کیے، سب کچھ تلاش کرنے کے بعد لیکن اپنے مالک کو نہ پہچان سکے۔ آدمی غور و فکر کرے اور مالک کو نہ پہچان سکے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال مرحوم ضرب کلیم کے اندر کہتے ہیں نا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا،
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی علم و حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسے، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ کیسی انہوں نے بات کی ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی شب تاریک سحر کر، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہا ہے، سورج کی حرارت ہر چیز، لیکن اپنی زندگی کی رات اندھیری پڑی ہے، اس کے اندر وہ روشنی پیدا نہ کر سکا۔ تو پھر ایسی غور و فکر کا بھی کوئی نتیجہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ غور و فکر کی بھی دعوت ہے اور نتیجے میں اپنے مالک کو پہچاننے کی بھی دعوت ہے کہ آخر میں اپنے مالک کو بھی پہچان لو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔